بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ خوابوں کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوابوں سے انتہائی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت جو ہے ان کو اپنے لیے جو ہے وہ ایک بوجھ بنا دیتے ہیں، بہت سر پہ لے لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ غلط ہے، یعنی بالکلیہ جو ہے وہ خوابوں کا انکار بھی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں کہ باقاعدہ طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہے اس بات پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، احادیث میں ہے، اور قرآن میں بھی خوابوں کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، وہاں ان کے خواب کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام، وہاں بھی ان کے قصے میں بھی خواب کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ خواب وہ جو ہے نبوت کا 45واں حصہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت کی ابتدا جو ہے وہ سچے خوابوں سے ہوئی، اس طرح سے کہ میں رات کو کوئی خواب دیکھتا، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی بات اس میں دیکھتا، اور صبح جب اٹھ جاتا تو وہ معاملہ اسی طرح سے ہو جاتا جس طرح سے رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہوتا۔ تو اتنی ساری باتیں جو ہے اگر ہمارے سامنے ہوگی تو خوابوں کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کا انکار کیا جائے، اور بالکل سب کچھ جو ہے وہ خوابوں پر ہی ڈال دینا، کوئی خواب آ گیا اور اب یہی سمجھنا کہ یہی کچھ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو بالکل ایسا یقین رکھنا، بالکل ایسا جو ہے وہ ایمان رکھنا، یہ بات بھی غلط ہے۔ خواب سچے ہو سکتے ہیں، بسا اوقات ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، مثلا غذا زیادہ کی ہے، یا جو ہے وہ لیٹنے میں غلطی کی ہے، چت لیٹا ہوا ہے، سیدھا لیٹا ہوا ہے، تو اس قسم کی غلطیوں کی وجہ سے بھی بسا اوقات جو ہے وہ خواب آ سکتے ہیں۔ بہرحال خواب کون سے سچے ہوں گے، کس قسم کے خواب جو ہے ان کے بارے میں انسان کو ان کی تعبیر جو ہے وہ معلوم کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، تو اس کے لیے 3 چیزیں جو ہے وہ بنیادی طور پر ذہن میں رکھ کے 3 باتیں، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ عام جو ان کی زندگی ہے، عام زندگی میں جو لوگ سچ بولتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جن کی گفتگو میں، جن کی بات میں، جن کے کلام میں سچائی ہوتی ہے، تو عموماً ان کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ جو خوابوں کو دیکھتے ہیں ان کے وہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ دوسری نشانی وہ یہ ہے کہ جو رات کے آخری حصے میں جو خواب دیکھے جائے، بلکہ صبح صادق آخری حصہ جو ہے رات کا جو ہے یہ ہوتا ہے، تو اس وقت جو خواب دیکھے جاتے ہیں یہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح صادق کے وقت دیکھے جانے والے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ صبح صادق کا وقت جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تو جس وقت سحری کا ٹائم، سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک، یہ جو درمیان کا ٹائم ہے اس کو صبح صادق کا وقت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی سچے خوابوں کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب دیکھے جانے والے خواب جو ہے وہ سب سے سچے ہوں گے، یعنی قیامت کے قریب مومن جو خواب دیکھے گا اس کا خواب سچا ہوگا۔